حساب سے۔ ابھی ہم چلتے ہیں قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے، بہت اہم۔ دیکھیں یہ قرآن جو شعر و شاعری نہیں ہے، قرآن کے اندر ہی اس کی شد و مد سے بہت نفی کی گئی ہے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے اس رسول کو شعر سکھایا ہی نہیں اور نہ ان کی شان ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے روح سے شعر گوئی جو ہے، شاعری، اچھا کوئی شے نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی اچھی صفت نہیں ہے جو رسول کو عطا کی جاتی۔ حضور کا تو معاملہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی کوئی شعر پڑھتے بھی تو غلطی ہو جاتی تھی آپ سے۔ سیرت کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، حضور نے ایک مرتبہ ایک شعر پڑھا، اس کے سامنے حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، عموماً ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس شعر میں حضور سے غلطی ہو گئے، حضرت ابوبکر مسکرائے آگے سے، تو حضور نے دیکھا اور پوچھا ابوبکر کیوں مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کو شعر سکھایا نہیں۔ بہرحال قرآن جو شعر نہیں ہے، قرآن جو ہے ایک عام کتاب بھی نہیں ہے، یا کتاب سچ جو ہوتی کتاب نہیں ہے۔ کتاب کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کے مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، باب ہوتے ہیں، ان کے مضامین موضوع کے اعتبار سے ایک باب میں ہوتے ہیں، ایک چیپٹر میں جمع کیا جاتا ہے، اور اس چیپٹر میں باب میں بات جو ہے مکمل ہو جاتی ہے، اگلے چیپٹر میں اگلی بات شروع ہوتی ہے، پہلے چیپٹر میں جو بات کی گئی وہ کتاب کے اندر اگلے میں دہرائی نہیں جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف ہمیں دی ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے، اس میں کتنی چیزیں دہرائی گئی آپ دیکھیں، تو اس لیے یہ ایک کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کتاب کہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خطاب قرار اس لیے دیتا ہے کہ یہ الکتاب ہے، اس کے معنی لکھی ہوئی شے، لغوی طور پر زبان کے طور پر کتاب کہتے ہیں، کتابت لکھی ہوئی شے کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الکتاب کہا۔ لیکن کتاب سچ جو ایک بک ہوتی ہے جس کے چیپٹر کے اندر مختلف موضوعات، اور ایک چیپٹر کے اندر موضوع کمپلیٹ، اگلے چیپٹر میں پچھلے چیپٹر کے موضوع کی کوئی بحث نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب کی خصوصیات ہیں، ایسا ہونا چاہیے کتاب اگر ہے۔ آگے مجموعہ مقالات، کلیکشن آف ایسیز جسے کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مقالہ اپنی جگہ خود ایک مکمل چیز ہوتی ہے، مکمل شے ہوتی ہے، اور قرآن شریف میں ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر قرآن شریف کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کا اسلوب کلام اور ہر صورت کا اللہ کا ایک خطبہ۔ قرآن حکیم کا اسلوب تقریری ہے، تقریر کی ہے، خطبے کا ہے۔ عرب میں اس وقت دو ہی چیزیں مشہور تھیں، ایک خطابت تھی اور دوسری شاعری تھی۔ شاعری بڑے ذوق کے شاعر ہوتے تھے، اور شعراء کی بڑی قدر اس وقت ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ہر سال قصیدہ گوئی کے مقابلہ ہوتے تھے، اور ہر سال جو سب سے بڑا شاعر شمار ہوتا تھا، اس کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے علامت کے طور پر سب شاعر اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ بیسٹ جو شاعر ڈکلیئر ہوتا تھا اس کے اوپر اس کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ پھر اس کا جو قصیدہ لکھا ہوا ہے بیت اللہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا، 6-7 قصیدے جو اس وقت لٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ آخری جو حضرت لبید تھے، جو شاعر تھے، جس کا جو بیسٹ تھا، جس کو دوسرے شاعر نے سجدہ کیا، اور جس کا قصیدہ جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ لٹکا دیا گیا۔ دوسرے خطبات تھے جو اس زمانے میں، یہ شاعری کی بات، اس سے آگے بھی بات کریں گے۔ اس کے جو ہے دوسرے جو ہے شاعری کے علاوہ خطبات تھے، تقاریر تھے، جو اس زمانے میں معروف تھے۔ تو قرآن حکیم خطبے کے اسلوب پر ہے، اسی طرز پر ہے، اسی لائن پر ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم مجموعہ خطبات الہیہ ہے، یہ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن ہے قرآن شریف۔ اس میں ہر صورت جو ایک خطبے کے مانند ہے، ایک تقریر کے مانند ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ خطبے کے کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور یہ خصوصیات کیا ہر صورت کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں، آپ پڑھ لیں، آپ سامنے لکھا ہوا ہے ابتدائی اور آخری حصہ جو خطبے کا ہوتا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک مؤثر خطبہ وہ ہوگا
جب خطیب اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو شروع میں اپنی طرف متوجہ کرے اور جو اہم بات ہے، ضروری بات ہے، جو مقصد ہے خطاب کا وہ بتائے، اور پھر درمیان میں کچھ باتیں ادھر ادھر کی، کچھ مثالیں، کچھ آگے پیچھے گپ شپ، آخر میں خطبہ سمیٹتے وقت اپنے اہم نکات جو ہے پھر دوبارہ بتائے۔ یہ کہتے ہیں ابتدائی اور آخری حصہ انتہائی اہمیت کا حامل۔ صورتوں کا بھی ایسا حال ہے بعد میں جب آپ ریئلائز کریں گے۔ دوسری بات، تحویل خطبات۔ خطبہ خطیب جو ہے اپنے سامعین جو اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سوچ کا اس کو علم ہوتا ہے، ان کے عقائد کا اس کو علم ہوتا ہے، ان کے شبہات کا اس کا علم ہوتا ہے، اس کے نظریات کا اس کو علم ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کیا سوالات ہیں ان کو وہ جانتا ہے خطیب۔ اس لیے وہ کبھی تحویل خطاب کرتا ہے، یعنی وہ کبھی غائب کو مخاطب کر کے اپنا پوائنٹ بتا دیتا ہے، اور کبھی ایک طرف بات کرتا ہے، کبھی دوسری طرف بات کرتا ہے، کبھی جو آدمی وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی بات کرتے ہیں، اس میں مخاطب ہوگا، کبھی جو وہاں پر ہیں مطلب یہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مثلا ایک تقریر کے دوران لیٹ سے خطیب جو ہے نواز شریف کو خطاب کرتا ہے کہ نواز شریف آپ نے یہ کیا، اس کے سامنے ہوئے بیٹھے لوگوں میں نواز شریف نہیں ہوتا، وہ تو غائب ہوتا ہے، لیکن اس کو خطاب کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے تحویل خطابت ہوتی ہے، آگے پیچھے جو نہیں بیٹھے ہوتے ہیں اس کو خطاب کیا، جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نہیں کیا، اس طرح جو بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کیا، اور درمیان میں آگے پیچھے تحویل خطابت جسے کہتے ہیں۔ تیسری خصوصیت خطاب کی یہ ہے کہ سوالات اور اعتراضات کو بیان کیے بغیر جواب دے۔ خطیب اپنے مخاطب کے سوالات کو جانتا ہے، اس لیے ان کے سوال کرنے یا جواب کرنے سے پہلے سوال کرنے کے بغیر ان کا جواب دے دیتا ہے، بغیر اس کے اعتراضات سننے ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے نیچے لوگ بیٹھے ان کے کیا اعتراضات ہیں۔ خطیب اپنے مخاطب کے جذبات کو چھیڑتا ہے، جیسے اپنے اندر جھانک کر دیکھو، مخاطب کی مشکلات کا وہ ذکر کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا تقریر جب کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بجلی کی باتیں کرتے ہیں، بجلی پرابلم ہے گرمیوں میں، ان کو پتہ ہے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈسے ہوئے ہیں بجلی کے، ان کے دلوں میں یہ ہے۔ یا روٹی کپڑا مکان کی جو بات کرتے ہیں خطبات میں، بھٹو صاحب کے جو تقاریر تھے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، تو یہ وہ چیز ہے کہ ان کے اندر کی بات۔ آج کل کرونے کی بات کریں گے، یہ آج کل یہ برننگ ٹاپکس ہیں جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں جس سے وہ لوگ خطاب کر رہے ہیں، ان کے دلوں کی باتیں ہیں، اور وہ ان کے اٹھ کے پوچھنے سے پہلے ان چیزوں کا جواب دے دیتا ہے۔ یہ خطابت کا سوال ہو یا اعتراضات کرے آنے سے پہلے ان کا جواب دے دیتا ہے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ جو خطبات کا، یہ 3-4 پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں، لکھیں، کافی ٹائم میں نے اس لیے سلائڈ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ دلیل جو ہے خطیب کا مقام اور مرتبہ پاکیزہ کردار اور پختہ یقین ہے۔ خطیب کا دلیل اس کا اپنا کریکٹر، اس کا اپنا مقام، لیول، اس کا مرتبہ، اس کی پوزیشن، ایک قسم کی اس کا پختہ یقین، بات کرتے ہوئے کتنی یقین سے بات کرتا ہے، جو کچھ وہ بولتا ہے لوگ اس کی سیرت کی طرف دیکھیں گے مینس پتہ چلے گا ان کی سیرت کیا ہے پیچھے، اس کا ریکارڈ دیکھیں گے، اور مقام اور مرتبہ کی وجہ سے اس پہ یقین کریں گے۔ مثلا جو بات مطلب کوئی زرداری نے جو بات کی وہ اور عمران خان نے جو بات کی اس میں فرق ہوگا، اس بندے کو دیکھیں گے پیچھے کہ کس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا پہلے کیا بات کرتا تھا، یہ جھوٹ بولنے والا آدمی ہے، یہ صحیح آدمی ہے، یہ جو بات کرتا ہے پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے دلیل خطیب کا وہ مقام، اس کا مرتبہ، اس کا پاکیزہ کردار اور پختہ یقین ہوتا ہے۔ تو یہ خطابت کے ہیں طریقے۔ جب قرآن نازل ہوا تو بولنے والا کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو وہاں کے لوگ کیا کہتے تھے؟ امین ہے اور صدیق ہے، جھوٹ تو بولتا نہیں۔ اس کے 40 سال تک جو لوگ اس کے ساتھ رہے اس کا کہتے تھے یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ صدیق ہے، تو اس کی بات کا کتنا اثر ہوگا۔ تو یہ اس کی دلیل یا اس کا جو آرگومنٹ، دلیل اس کے آرگومنٹ جو بات ہے، خطیب کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اس کی اپنی شخصیت، اپنا پختہ یقین جو ہے ایک قسم کی اس کی آرگومنٹ بنتی ہے۔